أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے
کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، ان کے دربار کے اجالوں کی رفعتیں بے حساب ہیں خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ ہفتہ وار درس اور دین سیکھیں میں شریک ہونے والے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس شروع کرنے سے پہلے
ایک خبر غم جو موصول ہوئی وہ یہ کہ حضور فقی اثر بقیت السلف حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد والے، ان کے بڑے صاحبزادے مناظر اسلام شیخ القرآن جامع امت حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب 11 جنوری بروز بدھ 2023 کو انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی نماز جنازہ کل 12 جنوری 2023 بروز جمعرات دن 11 بجے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ فیصل آباد میں ادا کی جائے گی۔ آپ تمام احباب سے اس نماز جنازہ میں شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب، آپ بہت بڑے عالم دین مناظر اسلام تھے۔ اہل سنت کی ایک بہت علمی شخصیت، بڑے بڑے آپ کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے۔ حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب، آپ کو جامع امت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ہستی کا نام ہے جو دبنگ دہل تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو بلاتے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لو، اور یہ فرقہ وارانہ تصادم ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ۔ تم بھی دلائل لے آؤ، میں بھی دلائل لے آتا ہوں، میرے ساتھ شرک، بدعت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت اطہار وغیرہ جن موضوعات پر اختلاف ہے، ان تمام موضوعات پر بیٹھ کر تفصیلی گفتگو کر لیتے ہیں، اور فرقہ وارانہ تصادم کو ہمیشہ سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو جامع امت کہا جانے لگا۔ لیکن افسوس، خود کو راہ ہدایت پہ سمجھنے والے یہ تمام مکاتب فکر زیر زمین کہیں دبے رہے، اور کسی کو بھی ہمت اور جرأت نہ ہو سکی کہ وہ اس مرد حق کا مقابلہ کر سکے، سامنا کر سکے۔ چونکہ آپ کا ماضی بڑا شاندار تھا، میدان مناظرہ کے اندر تمام مکاتب فکر جانتے تھے، اس لیے آپ کے سامنے کسی نے آنے کی ہمت نہیں کی، اور اگر کسی نے ہمت کی بھی تو 2 منٹ بھی آپ کے سامنے ٹک نہیں سکا، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ لیکن آپ نے کوشش پوری کی کہ کسی طرح امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے اور فرقہ وارانہ ان جو موضوعات ہیں ان کو ختم کیا جائے، لیکن جو رب کو منظور ہوا وہی ہوا، اور یہ ایک سچ ہے، حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ تو آج 11 جنوری بروز بدھ 2023 کو آپ کا انتقال پرملال ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ آپ کی تمام دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔
آئیے درس کی جانب چلتے ہیں۔ پہلے کی طرح آج بھی انشاءاللہ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا کیجیے رب تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھیں اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کہ امام نے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کی بجائے اللہ اکبر کہا تو لقمہ دینا کیسا ہے، اور اگر کسی نے دیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب سماعت فرمائیے، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہنا خلاف سنت ہے، ترک واجب نہیں ہے، لہٰذا سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، اور ایسے موقع پر لقمہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، اور ایسے موقع پر لقمہ بھی دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ جہاں فساد نماز یا ترک واجب نہ ہو رہا ہو وہاں لقمے کا محل نہیں ہے، اور جہاں لقمے کا محل نہ ہو وہاں لقمہ دینا ناجائز ہے۔ اگر کسی نے خلاف محل لقمہ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ مسئلہ سننے والا ہے۔ لقمہ جو دینا ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک محل ہوتا ہے۔ اگر خلاف محل کوئی لقمہ دے دے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر امام نے ایسا لقمہ لیا تو امام اور مقتدیوں کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ نمبر 216 پر اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہا اور سجدہ سہو نہیں کیا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نماز ہو گئی اور سجدہ سہو کی اصلاً حاجت نہیں ہے۔ واللہ اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کر سکتے ہیں؟ ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں کیا زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کر سکتے ہیں؟ جواب سماعت فرمائیے، جنابت کی حالت میں یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کرنا مکروہ ہے۔ بہار شریعت میں ہے جنابت کی حالت میں نہ کہیں کے بال مونڈیں اور نہ ہی ناخن تراشیں، کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یعنی جب بندہ ناپاک ہو تو ایسی حالت میں بال بھی نہیں کٹوانے چاہیے اور ناخن بھی نہیں تراشنے چاہیے، کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ بندے پر غسل فرض ہوا تو بال اور ناخن یہ بھی بدن کا حصہ ہے، یہ بھی ناپاک ہو گئے، تو اب اگر اسے ناپاکی کی حالت میں ہی کاٹ دیں غسل کرنے سے پہلے ہی، تو یہ انسان کے بدن کا حصہ ہے، اور جب تک یہ رہیں گے پھر یہ ناپاک رہیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ غسل کر کے اس کے بعد جو ہے وہ بال کاٹیں اور ناخن تراشیں، کہ وہ پاک ہو گئے، اب جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مکروہ ہے، زیادہ سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں لیکن مکروہ ہے، ایسا کرنا شریعت کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا جنابت کی حالت میں زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف نہ کریں، کہ یہ مکروہ ہے۔ واللہ اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تہجد کے نوافل کی تعداد کتنی ہے، اور اس میں مردوں عورتوں کے لیے کیا الگ الگ تعداد ہے؟ جواب سماعت فرمائیے، بہار شریعت میں ہے تہجد کی کم از کم 2 رکعات اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں،
اور مردوں عورتوں دونوں کے لیے یکساں ہے، دونوں کے لیے یہی تعداد ہے، کم از کم 2 رکعات اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعات۔ اگر ساری رات سوئے نہیں تو کیا نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی کوئی شخص ہے وہ عشاء کے بعد ساری رات جو ہے وہ جاگتا رہا، سویا ہی نہیں ہے، تو کیا وہ نماز تہجد پڑھ سکتا ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز ادا کر کے سونے کے بعد جب اٹھ جائے اس وقت سے لے کر طلوع فجر تک ہے، اور اگر بعد عشاء سویا ہی نہ ہو تو یہ صلاۃ اللیل کے نوافل شمار ہوں گے، نہ کہ تہجد کے۔ فتاوی امجدیہ میں ہے نماز عشاء پڑھ کر سونے کے بعد جب اٹھے تو تہجد کا وقت ہے، اور بہتر وقت آدھی رات کے بعد ہے، اور اگر سویا نہ ہو تو تہجد نہیں بلکہ صلاۃ اللیل ہے۔ واللہ عالم ورسول عالم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔